فرمایا ایک کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرے شعبے کا نظم و نسق انسانی ہاتھوں میں دے کر اسے بھی شرف بخشا۔ ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کشش وغیرہ پر قدرت کا براہ راست تسلط ہے، اور مادہ عالم میں تغیر و تبدل کی کچھ صلاحیتیں اور کچھ طاقتیں اس نے فطرت انسانی میں بھی ودیت کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم مٹی کو مختلف الاشکال برتنوں، لوہے کو مختلف الحیت اوزاروں اور سونے چاندی کو کئی صورتوں کے زیورات میں بدل سکتے ہیں۔ جناب والا، ہمارے اختیارات یہیں تک محدود نہیں، ہم مٹی کو اٹھا کر ایک شہر میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہاں چند انسان بستے ہیں، تمدن بڑھتا ہے، معاشرت ترقی کرتی ہے، اور ان چند انسانوں پر ہم ایک نقلی تسلط جس کا مہذب نام حکومت ہے جما لیتے ہیں۔ قیام حکومت کے بعد ہم انسانی آبادیوں کو مختلف امور پر متعین کر دیتے ہیں۔ کوئی باہمی تنازع سلجھا رہا ہے، کوئی انسانی جسم کو ڈھانپنے کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی رات کو پہرا دینے میں مصروف ہے، کوئی اللہ کو بندوں کو عبادت کے لیے جگانے پر لگا ہوا ہے، تو کوئی معلم کی صورت میں روحانی تربیت کے معمہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الغرض انسانی بستیاں باہمی تعاون سے تعمیر ہوئیں۔ یہ تمدن، یہ ترفع، یہ معاشرت، یہ تہذیب، یہ علوم و فنون انسانی باہمی سعی و عمل کا نتیجہ ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس باہمی سعی و عمل کے اندر کچھ منفی ذہن کے لوگوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی اور اس انسانی سوسائٹی کو تفریق کا شکار کیا، اس میں پھوٹ ڈال دی اور انسانی آبادیاں مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئیں۔ جناب والا، کوتاہ نظر افراد جولاہوں کو کم تر، کم ذات اور کم وقار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس گروہ کا وجود نہ ہوتا تو انسانی دنیا کب سے برہنہ رہ کر تمادت و برودت کا شکار ہو چکی ہوتی۔ جناب والا، وہ کون سا ملک ہے، وہ کون سا صوبہ ہے، وہ کون سا ضلع ہے، وہ کون سا قصبہ ہے جہاں برتری نسل کے ہزارہا مدعی موجود نہ ہوں اور جو دوسروں کو محض اس لیے برا نہ سمجھتے ہوں کہ وہ برہمن، وہ راجپوت، وہ جٹ برادری یا کسی مرزا برادری سے تعلق نہیں رکھتا یا کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، جس کی عکاسی اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کی ہے: یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جناب والا، ایسے ہی سودائیان نسل فروش کی تعلیم و تربیت کا اثر اس حد تک نفوذ کر گیا، جو زندگی کے ہر شعبے میں اتنا نفوذ کیا کہ آج نسل انسانی کا گھرانہ ان امتیازات سے پاش پاش ہے۔ آج ہر طبقہ دوسرے کے استحکار میں سرگرم ہے اور ہر طبقہ اسی خس و خاشاک کی موجوں میں بہہ رہا ہے، وقار انسانیت تباہ ہو چکا ہے۔ جناب والا، اسی انشقاق و افتراق کا نتیجہ ہے کہ کوئی شعبہ دوسرے کے احترام کے لیے آمادہ نہیں۔ جناب والا، کرسی عدالت پر متمکن مجسٹریٹ کے ہاں ایک معلم کی جو عزت ہو سکتی ہے وہ آپ سے پنہا نہیں۔ مجسٹریٹ کو جانے دیجئے، ریلوے کا ایک معمولی سا کلرک بھی معلم کو ایک بیکار ترین محکمے کا بیکار ترین سر سمجھتا ہے۔ جناب والا، اس سوسائٹی کے اندر جو محکمہ جتنا زیادہ مدم آزار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قابل عزت سمجھا جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ قابل احترام سمجھا جائے گا، اسے اتنی ہی زیادہ شان و شوکت ادا کی جائے گی۔ اسی لیے ہر طبقہ اور ہر محکمہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دل آزاری میں آگے رہے۔ جناب والا، اسی دل آزاریوں کی بیس پر اور معلم کی اسی تحقیر پر آج ہمارا نوجوان طبقہ معلم ہونے پر شرم محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو سوسائٹی میں معلم بتانے سے گریز کرتا ہے۔ جناب والا، انسان
جب ابتدا تھی، ابتدا میں انسان کا دنیا میں آنے کا پہلا دن تھا، ہر سو وسیع جنگل تھے، ہیبت ناک پہاڑ تھے، مواج دریا واقع تھے، کہیں بھیڑیوں کی خوفناک چیخیں تھیں تو کہیں شیر، ریچھ اور چیتے کی لرزہ فگن دھاڑیں تھیں۔ انسان جو فطرت کا سادہ تھا، طرز بود و باز سے ناواقف تھا، وہ اس ماحول سے گھبرایا، ڈر گیا اور کانپ اٹھا۔ قدرت کو اس نووارد اور غریب الوطن پر رحم آ گیا اور اس نے فوراً ایسے انسان پیدا کر دیے جو جسمانی لحاظ سے تو انسان تھے مگر روحانی لحاظ سے ان کا دامن رب العرش سے وابستہ تھا۔ جناب والا، انسانوں کے اس گروہ نے منشاء قدرت کے مطابق انسانوں کو تہذیب و ترفع کے گر سکھلائے، انہیں سلطنت و حکومت کے گر سکھلائے، اور پھر یہی طبقہ، یہی ڈرا ہوا طبقہ اس قدر پرمتن ہو گیا، اس قدر پر فکر ہو گیا، اس قدر پر فن ہو گیا، اس قدر پر عقل ہو گیا کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی طاقت کا ڈر نہ رہا۔ جناب والا، میں یہاں کہنا چاہوں گا، جب آدم پر یہ صحائف نازل ہو رہے تھے تو یقیناً اللہ اپنے معلم ہونے کا بہترین ثبوت دے رہا تھا۔ جناب والا، آدم نے وہ قوانین خدا سے لیے، اپنی نسل کو پڑھائے، گویا آدم نے یہ ثابت کیا کہ آدم معلم بن کر ہی نسل انسانی میں ارتقاء کا بیج بو سکتا تھا۔ جناب والا، نبی آخر الزمان کامل و اکمل، جن کے بارے میں خود خدا نے ان کی رفعت ذکر کا ورفعنا لک ذکر کہہ کر ہمیں وہ بتایا، کبھی انا آتینا کل کوثر کہہ کر ان کے خزانے گنوائے، کبھی انا شانیہ کا حول ابتر کہہ کر ان کے دشمن کو نیست و نابود کیا، کبھی تبت یدا ابی لہب کہہ کر آپ کے دشمنوں کے ہاتھ توڑے، اور کبھی انا ارسلناک شاہدم مبشرم نذیرم داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ کر آپ کی وقار میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی عزت میں باتیں کی۔ پھر وہ حامل وحی اپنا تعارف جب انما بعثت معلما کہہ کر کروائے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ اور میں اس بات پر سر اونچا کروں کہ میرا تعلق الہی گھرانے سے ہے، میرا تعلق آدم کے پاک گھرانے سے ہے، میرا تعلق نبوت کے پاک اور اکمل ترین گھرانے سے ہے۔ جناب والا، پھر اس کامل معلم کی تربیت کا فیض جب مزید پھیلا تو ابو بکر صدیق اکبر بن کر دنیا کے افق پر چمکے، عمر بن خطاب فاروق اعظم بن گئے، اور عثمان بن عفان ذی النورین اور غنی کے درجوں پر فائز ہوئے، علی بن ابی طالب حیدر کرار اور شیر خدا بن گئے۔ جناب والا، معلم کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ کہیں فقاہت کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، کہیں امام مالک دنیا میں آئے، کہیں امام احمد بن حنبل آئے، اور کہیں امام شافعی جیسے جرت اور عظیمت کے پہاڑ پیدا ہوئے۔ جناب والا، معلم کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ طارق بن زیاد کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے واپسی کی کشتیاں جلا دیں، اور 17 سال کے محمد بن قاسم کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیبل اور سندھ پر نہ صرف چڑھائی کرتے ہیں بلکہ اسے فتح کر کے وہاں پر علوم و فنون کے خزانے بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب والا، معلم کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ بر صغیر میں کہیں مجدد الف ثانی پیدا ہوتے ہیں، کہیں حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا علمی گھرانہ جنم لیتا ہے، تو کہیں علم کی راہوں میں اپنا سب کچھ لٹوا کر شیخ عبد القادر جیلانی وجود میں آتے ہیں۔ جناب والا، معلم کی تربیت کا ہی اثر ہے، کہیں شیخ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے ہیں، تو کہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس دھرتی کو سیراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں علی بن عثمان حجویری کی صورت میں ایک داتا اپنے خزانے بانٹتے ہوئے نظر آتا ہے۔
جناب والا، یہ معلم کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی اور آج کے اس سخت اور کٹھن دور میں بھی ایک پرائمری ٹیچر چائنا میں اٹھتا ہے، موزتنگ کے نام سے مسموم ہوتا ہے اور پورے چائنا کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور آج چائنا کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جناب والا، تاریخ اور ان عظیم ہستیوں کی روشنی میں اب میں یہاں پر اپنے انتہائی واجب الاحترام ٹرینرز حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے 25-26 دن ہم پر خوب محنت کی اور ہمیں بتایا کہ معلمین کا فیلڈ کے اندر کردار کیا ہے، کس طرح انہوں نے وہاں پر رول پلے کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے ایک معلم کے کردار کو اونچا کر کے وہاں پر پیش کرنا ہے۔ اور میں اپنے تمام ٹرینرز فیلوز کی طرف سے بھی اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ ہم اپنی فیلڈ میں جا کر ان کی دی ہوئی تعلیمات پر پورا اتریں گے اور ہم اسی طرح کے معلمین بن کر دکھائیں گے جو معلمین پاکستان کی نہ صرف تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے بلکہ پاکستانی سوسائٹی کو بالکل ایک بدلتا ہوا پاکستان بنا کر دکھا دیں گے۔ آخر میں اس عہد کے ساتھ اجازت چاہوں گا، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو کہ سنگریزوں سے کر لیتے ہیں لالو گہر پیدا، وما علیہ الا البلاغ۔